تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے ڈر کر ایمان لانا۔ اور روزے کی حالت میں ایمان میں پختگی کیسے آتی ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ دھوپ ہو اور شدت کی پیاس لگ رہی ہو، بھوک لگ رہی ہو، اور اس صورتحال کے اندر بندے کے پاس پانی بھی موجود ہو، اور اسی صورتحال میں بندے کے پاس کھانا بھی موجود ہو، بندہ پھر بھی چھپ کر نہ پانی پیے اور نہ ہی کھانا کھائے، اور جب چھپ کر کھانے پینے کی کوشش بھی کرے تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آ جاتا ہے میں پوری کائنات سے چھپ کر کھا سکتا ہوں، پوری دنیا سے چھپ کر کھا سکتا ہوں، لیکن جس رب کے لیے، جس میں نے اپنے مالک کے لیے روزہ رکھا ہے، اس سے میں جتنی مرضی جگہ پر چھپ کر کھاؤں پیوں، اس مالک سے پھر بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہی چیز روزے دار کے ذہن میں رہتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ بیٹھا، صبح میں نے سحری کی، شام کو میں نے افطاری کرنی ہے، پوری کائنات سے تو میں چھپ کر کھا سکتا ہوں، لیکن جس مالک کے لیے، جس مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جس مالک کو میں نے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس سے میں کسی صورت بھی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ روزے دار کا یہی سب سے بڑا ایمان ہے کہ سب سے چھپ کر تو کھا سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر پھر بھی یہ بات موجود ہے کہ پوری کائنات سے چھپ جاؤں گا، لیکن جس مالک کا میں نے روزہ رکھا اس مالک سے پھر بھی نہیں چھپ سکتا، اس مالک سے پھر بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ روزہ دار کا اپنا ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اور یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے نیکی کرے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے، اور اس کے ذہن میں پھر بھی ہو اگر اس میں ہیرا پھیری کروں گا دنیا سے تو چھپ جاؤں گا، لیکن جس مالک کے لیے کر رہا گا اس مالک سے پھر بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ روزہ دار کا سب سے بڑا ایمان ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے، روزہ باطنی عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکھاوا آ سکتا ہے کہ ہمیں دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ ہے، کہیں نہ کہیں دکھاوا آ سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ اپنا پیسہ لوگوں کو شو کر رہا ہے۔ صدقہ خیرات ہے، کہیں نہ کہیں دکھاوا آ سکتا ہے کہ یہ شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے یہ پیسہ نکال رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، کہیں نہ کہیں یہ شیبہ ہو سکتا ہے اس عبادت کے اندر، لیکن یہ باطنی عبادت ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے۔ بندہ چاہتا تو کھا پی سکتا تھا، لیکن بندے کو معلوم ہے اگر میں چھپ کر کھا پی بھی لوں، پھر بھی میں باہر آ کے لوگوں سے کہوں کہ میرا روزہ ہے تو لوگ پھر بھی مجھے روزہ دار کہیں گے کھانے پینے کے باوجود بھی، لیکن اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تقوی ایمان موجود ہے کہ میں کھا پی کر لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ میں روزے دار ہوں، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے روزہ توڑ لیا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں چھپ کر کھا کر آیا، میں چھپ کر پی کر آیا۔ یہ باطنی عبادت ہے، بندے کو پتا ہے اگر میں چھپ کر کھا لوں گا لوگوں کو تو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں روزے دار ہوں، لیکن جس مالک کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اس مالک کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مالک میں نے روزہ رکھا ہے، اے میرے مالک میں نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ دار کے ایمان کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد، باطنی عبادت کو اختیار کرنے کے بعد اس کے ذہن میں پھر بھی موجود ہے لوگوں سے چھپ کر کھاؤں گا، لوگ پھر بھی مجھے روزہ دار ہی سمجھیں گے، لیکن اس عبادت کا تعلق میرے باطن کے ساتھ ہے، میرے دل کے ساتھ ہے، میرے اندر ہے، ظاہراً اس عبادت کا جو ظہور نہیں ہو رہا، لیکن میں اگر چھپ کر کھاؤں گا تو رب کے ہاں میں روزہ دار نہیں کہلاؤں گا، بندوں کے ہاں روزہ دار کہلاؤں گا، بندوں کے ہاں روزہ دار کہلاؤں گا، لیکن رب کے حضور روزہ دار نہیں کہلاؤں گا۔ جب یہ تقوی، جب یہ ڈر، یہ خوف آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔